ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان قادری ورلڈ نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ جو حج کرنے گیا اور جانے کے بعد بھی اگر وہ ایسے نظر آ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ کیوں سمجھ میں آیا؟ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور صاحب جو ہے انہوں نے ایک بھگونا پکایا اور پکانے کے بعد پورے محلے کی دعوت کر دی، اور اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ان کا اصل مقصد کیا رہتا ہے؟ اصل مقصد یہی رہتا ہے کہ بس ہم جو ہے 2 بھگونے پکائیں گے یا 4 بھگونے پکائیں گے، اور کم سے کم 4 مرتبہ امام صاحب سے اعلان لگوائیں گے، اور پورے محلے میں پرچار ہو جائے گا وہ تو بہت خرچی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غوث پاک کے نام سے لنگر کرنا یا خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہونا، یہ یقینی طور سے یہ مستحب امر ہے۔ مستحب کیسے امر ہے؟ یہ مستحب۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ جب ہوتا ہے جب کہ انسان فرائض و واجبات کو ادا کرتا رہے، فرائض و واجبات کو ادا کرتا رہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص بار بار سرکار غریب نواز کے در پہ حاضر ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میری مراد پوری نہیں ہو رہی۔ آخر مراد پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر مراد پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی صرف و صرف وجہ ہے یہ ہے کہ اس نے فرائض و واجبات کو چھوڑ دیا ہے، صرف وہ نوافل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین فتاوی شامی میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ نور مختار نے بھی بیان فرمایا ہے، فتح القدیر میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ بیان فرماتے ہیں انسان جب تک فرض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل معلق رہتے ہیں، اس کے نوافل معلق رہتے ہیں۔ مطلب نفل نماز ادا کی تو وہ نفل نماز جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ فرض ادا نہ ہو، فرائض ادا نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے باوجود اس نے صرف فاتحہ دلا دی، تو کیا وہ اس کی فاتحہ قبول ہو جائے گی؟ یقینی طور سے اس کا ثواب معلق رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے ذمے سب سے اہم فرض تھا اس نے فرض ادا نہ کیا بلکہ صرف نفل ادا کی۔ تو یقینی طور سے میں آپ کو یہ بات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں اس جلسے کے ذریعے آپ کو یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سب سے اہم فارمولہ ہے کہ آپ فرائض و واجبات ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد یقینی طور سے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جائیں اور پروردگار عالم سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم وہ ہماری ساری پریشانی دور کر دے۔ تو میرا یقین کہتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ محبوب کے صدقے سے دعا مانگے اور یہ کہیں کہ تم کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے بنا، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو۔ اس طرح سے آپ دعا مانگیں تو یقینی طور سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ کہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والی، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والی۔ تو حضرات میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، کہیں ایسا تو نہیں وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میری بات کو دھیان سے سن رہے ہیں۔ میرے لیے یہی بہت کافی ہے کہ آپ میری بات کو دھیان سے سنیں، اور یقینی طور سے یہ ہمارے عزیز نے جو جلسہ کیا ہے ان کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا اگر ایک ہی بات میں آپ نے عمل کر لیا۔ اگر اتنوں میں سے ایک نے بھی کسی بھی بات پہ عمل کر لیا تو ان کا جلسہ کرانا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جلسہ اصل یہی ہے کہ اس میں دینی معاملات سے بحث کی جائے، سمجھ میں آیا؟ اصل جلسہ یہی ہے کہ لوگوں کو کچھ تعلیم حاصل ہو، صرف یہ نہیں کہ بعض جگہ پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے 4 سے چٹکلے سنائے اور ٹائم پاس کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟
بعض جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے 4 چٹکلے سنائے اور لوگوں کا بھی یہ معاملہ بن چکا ہے کہ وہ گھر سے چلتے ہیں تو یہی سن کے چلتے ہیں کہ آج چلو یار ٹائم پاس کر کے آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چلو بھائی تھوڑا ٹائم پاس کریں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ آئے گا کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں فائدہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ تو اس کو جب ملے گا غوث پاک کا غلام تو وہ جب ٹھہرے گا جبکہ وہ یہ دل میں نیت لے کر آئے کہ میں غوث پاک کی محفل میں جا رہا ہوں, میں اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں, آج میں گنہگار بن کر جا رہا ہوں, آج میں خطاکار بن کر جا رہا ہوں. اگر میں ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا, اگر انہوں نے مجھے اپنا قریب کر لیا اور میں یہ دعا مانگوں گا کہ کل میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو, یہ رستے میں ہے کیا بچا کھانے والے. اگر اس نیت کے ساتھ میں حاضر ہو گیا ان کا مجرم ہوں, اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو یقینی طور سے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم یا رسول اللہ, ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ. اس نیت کے ساتھ وہ جنت میں بھی داخل ہوگا. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض کا تو معاملہ یہ بن چکا ہے کہ انہوں نے صرف تعویذ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. تعویذ کرنا, حالانکہ تعویذ لینا یہ بھی جائز ہے. میں جتنی بھی آپ کے سامنے باتیں بتا رہا ہوں وہ صرف اہم باتیں بتا رہا ہوں جو آج کل دیکھی آپ. سمجھ آیا؟ تعویذ لینا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے, یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. اور بعض میاں کا بھی بڑا سسٹم ہے, بہت خطرناک آپ کو میاں ملیں گے. ایسے میاں ملیں گے آپ کو کہ وہ گھر میں آتے ہی انہوں نے 2-4 مرتبہ ناک سے سانس لی اور بتا دیں گے کہ یار اتنا بڑا جن ہے. 1000 میری تو یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ ان کے ناک کے اندر کون سی کیپیسٹی ہے کہ سونگنے کے بعد فوراً بتا دیتے ہیں کہ بہت تگڑا جن ہے. اور اتنا تگڑا جن ان کی ناک میں سما کیسے گیا؟ آج تک میں اسی بات سے کنفیوز ہوں. خیر جن بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہر ایک انسان میں جن ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور بعض لوگوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ بشارت گنج کا واقعہ ہے, میں پہنچا وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا وہاں پر, وہ جھوم رہا تھا بہت زیادہ اس طرح سے. میں نے کہا یار کیا معاملہ ہے, مجھے خبر ملی, میں بھی پہنچا دیکھنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ غوث پاک کی حاضری ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھ پہ غوث پاک کی حاضری آ رہی ہے. سنایا میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی کہ ایسا شخص ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا شخص ہے جو 8 دن نماز نہیں پڑھتا. سنایا تو میں نے کہا اللہ اکبر, تجھ پہ ناپاک جن قابض ہو گیا ہے. تجھ پہ غوث پاک کی حاضری نہیں آ رہی ہے بلکہ تجھ پہ ابلیس کی حاضری آ رہی ہے. سمجھ آیا؟ تجھ پہ ابلیس کی حاضری آ رہی ہے, اس لیے تو جو ہے خالی گوں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح سے انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. اور بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر محرم کا مہینہ چل رہا ہے, انہوں نے بعض جگہ پر دیکھا یہ کہ ہاتھ میں چنگاری لے لی دونوں ہاتھوں میں اور دوڑے چلے جا رہے ہیں. آپ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا, میں بڑا حیران, میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے, آنکھ پہ یہ چکر لگا بار بار. میں نے دیکھا کہ کیا بات ہے, تو پتہ ہی چلا کہ اس نے بتایا کہ مجھ پہ امام حسین کی حاضری آ رہی ہے. معاذ اللہ, واہ, سب لوگ کہے معاذ اللہ, کہہ رہا ہے امام حسین کی حاضری آ رہی ہے. تو میں نے اس پہ کہا, میں نے کیا نالائق کمبخت, تجھے یہ معلوم نہیں کہ اگر غوث پاک کی حاضری آتی تو تو ہاتھ میں آگ لے کر نہیں بھاگتا, بلکہ اگر تجھ پہ غوث پاک کی حاضری آتی تو تو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگتا, زکات ادا کرنے کے لیے بھاگتا, دینی معاملات کی طرف رغبت کرنے کے لیے جاتا. اور یقینی طور سے اگر تو یہ امور کر لیتا تو غوث پاک کی مدد تجھ پہ ضرور شامل ہو جاتی. غوث پاک کی مدد ضرور شامل ہو جاتی ہے. مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے, کم سے کم اس پر 7 مرتبہ پوچھا رکھتا ہوگا ہر انسان کے گھر. جتنے لوگوں گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے اس میں 7 مرتبہ انہوں نے کم سے کم پوچھا لگایا. اس کے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں, سننا ہے وہ خود بھی لگا لیتا, موقع ملا تمہیں. سننا ہے
اور اگر وہی کلام پاک رکھا ہوا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ 15 دن ہو جاتے ہیں اور کلام پاک کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اور اس پر گرد ایسی چڑھی ہوئی ہے اللہ اکبر کہ اس کی زیر نان تک جو ہے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھیں گے یہ ایسا نہیں کہ میں باتیں ایسی کہہ رہا ہوں جو عقل سے پرواز کرنے والی ہوں، بلکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو حقیقت سے واضح ہیں، اور آج کے دور میں یہ تمام باتیں ثابت ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص کہ جس کے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہو اور وہ اس پر پوچھا لگاتا ہو، بار بار اس کو صاف کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کے باوجود اگر اس کے گھر میں ایک مقام پر کلام پاک رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت بھی نہیں کرتا، اس کو صاف بھی نہیں کرتا، اب کیا اس کے گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ یقینی طور سے اس کے گھر میں برکت نہیں آئے گی، اس پر صرف پریشانی آئے گی، اس پر صرف پریشانی آئے گی، اس پر صرف پریشانی آئے گی۔ اور اس سے بچنے کا فارمولا کیا ہے؟ اس سے بچنے کا صرف اور صرف یہ فارمولا ہے کہ ہمارا یقینی طور سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں، اور جھکنے کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم جو ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہر طرح کی جو ہم پر پریشانی ہے، تو سب سے بڑا غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم نماز ادا کرنے کے بعد سب سے اہم جو سجدہ ہے، سجدہ ادا کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم جو میں نے نماز ادا کی ہے اس کی برکت سے تو میری ساری پریشانی دور کر دے، تو میرا یقین کہتا ہے پروردگار عالم اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے، اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ مگر یہ سب کی سب ہوگا اسی وقت جب کہ انسان واقعی طور سے سچا مسلمان ہے۔ اب سے آج کل معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ جلسے اور جلوس میں لوگ بہت کم زیادہ تعداد میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ سمجھ میں آیا؟ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ہماری بات یہ ہے کہ غوث پاک کی محفل ہے تو آپ غوث پاک کی محفل سے کچھ لے کر جائیں۔ غوث پاک کا مقام بلند و بالا ضرور ہے، مگر انہوں نے اپنے غلاموں کو کچھ تعلیمات بھی تو دی ہیں، اپنے غلاموں کے بارے میں انہوں نے کم سے کم کچھ باتیں بھی تو بتائی ہیں کہ تو ان باتوں پر عمل کرو، ان باتوں پر عمل کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو یقینی طور سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ کل یہ تھا کہ اگر ایک شخص نعرہ لگا دیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ باطل کا سینہ لرز رہا ہو، باطل لرز گئے ہو، باطل دہل کے رہ گیا ہو، مگر آج ہم اتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمیں فائدہ نہ ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے شخص وہ پہلے تھے، جب وہ شخص نعرہ لگاتا تھا تو اس کے دل میں ایسا عشق نبی تھا کہ جب اس کے نبی پر وہ جھوم کر نعرہ لگاتے تھا تو یقینی طور سے باطل کا دل لرز جایا کرتا تھا۔ اگر آج بھی ہم اپنے دلوں میں عشق نبی پیدا کر لیں تو یقینی طور سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب صرف میں ایک بات غوث پاک کی آپ کے سامنے بس پیش کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہوں۔ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، دیکھا یہ گیا کہ ایک شخص جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے بس وہ بہت دھیان سے ان کی طرف کو دیکھ رہے تھے، اور باقی سب لوگ جن کو نیند نہیں آ رہی وہ بھی زبردستی آنکھیں مسل رہے تھے۔ دیکھا یہ گیا تھا بعض لوگ وہ بھی آنکھیں مسلنے لگتے ہیں، نیند نہیں آتی پھر بھی زبردستی۔ تو آخرکار مولانا صاحب نے تقریر ختم کرنے کے بعد پوچھا کہ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے دیکھا کہ میری تقریر میں سب سو رہے تھے مگر تم ہی جگ رہے تھے، آخر اس کی یاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ دراصل یہ ہے کہ جس چادر پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اس پر ہماری نظر تھی، اس لیے کہ وہ چادر کسی اور کی نہیں بلکہ وہ ہماری تھی، تو لہذا میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ آپ کو چادر اٹھانے کی نوبت آئے میں خود اٹھ جاؤں گا۔ لہذا محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحکمہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں غوث پاک کا مقام یقینی طور سے بہت بلند والا ہے۔ میں یہ غوث پاک کے بارے میں چند باتیں بیان کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں غوث پاک کا آپ کے سامنے مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو محفل جو غوث پاک کی نسبت سے سجائی گئی ہے یہ محفل بھی ایسی ہے
کہ جس میں غوث پاک بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ غوث پاک تشریف لائیں گے، بلکہ یہ تو ان کی مرضی ہے، وہ مختار ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں۔ مگر میرا یقین یہ ضرور کہتا ہے کہ جس محفل میں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے تو اس محفل میں انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تشریف لاتے ہیں۔ انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس میں، تو اس کی بھی میرے پاس دلیل ہے۔ کتاب کا نام ہے کرامات غوث اعظم۔ کرامات غوث اعظم اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک ابو نضر البغدادی ایک شخص گزرے ہیں جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار شخص گزرے ہیں۔ ان کے والد کے اوپر جنات کا سایہ تھا۔ اس کا سایہ تھا جنات کا، اور جب ان کو کوئی دقت محسوس ہوتی تو وہ ان کو پکار لیا کرتے تھے اور جنات ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کثرت سے انہوں نے جنات کو پکارا، بار بار پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھا یہ گیا کہ جنات حاضر نہ ہوئے۔ آخر بہت زیادہ تاخیر جب ہوئی تو دیکھا کہ پھر جنات حاضر ہوئے، تو فوراً حضرت ابو نضر البغدادی کے والد نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں بہت پہلے یاد کیا تھا، تم اتنی زیادہ تاخیر کے ساتھ کیوں آئے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جنات نے جواب دیا کہ حضرت کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ جس وقت آپ نے ہمیں یاد کیا تھا تو اس وقت ہم کسی اور محفل میں نہیں تھے، بلکہ ہم ایسی محفل میں تھے کہ جس میں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے اس روایت کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس محفل میں اگر غوث پاک کا ذکر کیا جائے تو اس محفل میں انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آتے ہیں۔ اس محفل میں انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یقینی طور سے یہ محفل بھی ایسی ہے اس میں میرا یقین کہتا ہے کہ جنات بھی تشریف لائے، کیونکہ غوث پاک کا قابلہ ہے۔ اور غوث پاک ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مجھے جب بھی پریشان ہونے کی حالت میں پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سننا ہے، کتاب کا نام ہے جمال مصطفی۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی محفل میں ایک آپ کے مرید حاضر ہوئے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے سب میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ دینی معاملات میں پہلے لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ سب سے پہلے آگے سب میں ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے پھر ہمیں دین اتنا کیسے معلوم ہوگا، دین کے بارے میں پھر طلب کیسے ہوگی؟ لہذا مختصر میں یہی بات، پھر سرکار غوث اعظم کی چاہنے والے، آپ کے ماننے والے جو جب بھی کوشش کرتے تھے تو یہ کوشش کرتے تھے کہ میں سب سے پہلی سب میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں بیٹھا، اور ویسے پاک کی محفل میں ایسا نہیں کہ 10-20 لوگ ہوتے تھے، 10-20 ہزار لوگ ہوتے تھے، بلکہ 70-70 ہزار لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اجر کے کہو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ آیا کرتے تھے؟ 70 ہزار لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب وہ سب سے آخر کی سب میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آخر میں بیٹھا ہوں، غوث پاک کے بیان کو کیسے سنوں گا؟ مگر سرکار غوث پاک ہے، جب بیان فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے اپنی تقریر کرنا شروع کی تو ٹھیک مجھے اسی طرح سنائی آ رہی تھی جس طرح میں جب میں پہلی صف میں بیٹھتا تھا تو مجھے سنایا آیا کرتا تھا، اسی طرح جب میں آخر میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے بھی اس وقت بھی ویسی آواز معلوم ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر غوث پاک کا چاہنے والا اگر 70 ہزار کی محفل میں انہیں یاد کرتا ہے تو غوث پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اگر ہم غوث پاک کے ہم بھی چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی غوث پاک سے نسبت ہے، اگر ہم غوث پاک کو یہاں بیٹھ کر یاد کریں گے تو یقینی طور سے غوث پاک ہماری فریاد کو سماعت کریں گے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسبیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔
یقینی طور سے. تو لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو کم سے کم غوث پاک کی محبت اپنے دل میں اس طرح سے بٹھائیں کہ جو غوث پاک نے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کریں. اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے، اگر ہم نے چند طریقوں پر بھی عمل کر لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں گے. اس لیے کہ غوث پاک کے مقام کو اللہ رب العزت نے بہت بلند والا فرمایا. غوث پاک تو وہ ہیں کہ اگر زندے کو کہہ دیں مردہ تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ بھی تحریر فرمایا ہے. کتاب کا نام ہے جمال مصطفی. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب غوث پاک نے یہ اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ولیوں کا سردار بنایا ہے تو کچھ لوگ ان سے حسد کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں حاسد رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ایسا نہیں کہ میرے پیچھے بھی ہوں، بلکہ ہر شخص کے پیچھے کچھ نہ کچھ جلنے والے لوگ، حاسد لوگ ضرور ہوں. ہر شخص کے پیچھے حاسد لوگ ضرور ہوں گے. اب انہوں نے کہا کہ یار غوث پاک نے یہ بات کہہ دی. بولے ایسا کرو کہ ان کا مرتبہ بہت بلند والا ہے، ان کی شان کو لوگوں کے درمیان کم کرنے کی کوشش کی جائے. لہذا انہوں نے یہ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص کو لے جائیں گے زندہ اور اس کو یہ فارمولہ دے دیں گے کہ جب دوسری تکبیر یہ کہیں تو تم اٹھ کے بیٹھ جانا. دوسری تکبیر کہیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا. مگر اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ غوث پاک ہے. لیکن نچلے لوگوں کی سوچ بھی نچلی ہوتی ہے. سوال سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس کوالٹی کا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہذا سوال سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ابو جہل نے بھی سوال کیا تھا سرکار سے. کیا سوال کیا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بتائیے. جو غیب کی خبریں دیتا ہو، جو تحت الثری کی خبریں دیتا ہو، جو آسمان کے ستاروں کے بارے میں تعلیم دیتا ہو، جو یہ بتاتا ہو کہ اللہ رب العزت نے زمین کو کیسے بنایا، جو یہ بتاتا ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو کیسے پیدا فرمایا، جو یہ بتاتا ہو کہ اللہ رب العزت نے غیب کی باتیں یہ تمام کی تمام مجھے کس طرح سے سکھائی، تو پھر وہ یہ نہیں بتا دے گا کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. مگر کیا سوچ ہوتی ہے. لہذا جو نیچی کوالٹی کا شان ہوتا ہے وہ نہیں چیز سوچتا ہے، اور جو بلند کوالٹی کا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بلند ہوتی ہے. لہذا اب جو اس نے سوال کیا، اب یہ سرکار کی یہ شان اگر جواب نہ دے تو بھی عظمت میں کمی آئے گی. سمجھ میں آیا؟ اور اگر خود جواب دے دے تو اس سے بھی سرکار کی یہ شان کے خلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس لیے سرکار نے یہ کہا کہ ایسا ہے میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تو اس سے پوچھ جو تیرے ہاتھ میں کہ میں کون ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح سے لہذا اس نے کنکری نے جواب دیا. یہ واقعہ آپ نے پورا سنا ہے. لہذا جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اب انہوں نے مختصر میں یہ پلاننگ کی اور کرنے کے بعد میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں یہ کہا کہ حضرت ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانا ہے. ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانا ہے. اب سرکار غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں گا. اب یہ وقت طے ہوا. طے ہونے کے بعد سرکار غوث اعظم اس محفل پہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا واقعی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ یہ آپ نے سوال ان سے کیوں کیا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین کے آل پاک سے ہیں، آپ سرکار کی آل سے ہیں. سرکار ہر شخص کے لیے رحمت ہے، تو اسی طرح سے سرکار غوث اعظم بھی ہر شخص کے لیے اپنی مہربانی کرنے والے ہیں. سرکار غوث اعظم بھی ہر شخص پہ اپنا فضل و کرم بچھاور کرنے والے ہیں، ہر شخص پر اپنا فضل و کرم کرنے والے ہیں. لہذا آپ نے اس سے اس لیے یہ پوچھا کہ واقعی میں کیا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کیا واقعی میں نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا کہ حضور پڑھا دیجئے. اب پھر آپ کو پھر رحم آ گیا، اس لیے کہ غوث پاک ہے. پھر آپ نے اس وقت بھی اس سے کہا
مگر ان کے دل میں کیا تھا فرق؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم جب غوث پاک دوسری تکبیر کہیں گے تو ہم نے جس کو لٹانا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور وہ لنگڑا شخص تھا، یعنی اس کا بیٹا تھا جس نے یہ میٹنگ کی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر ہم ان کی مذاق بنائیں گے. اللہ، یہ سوچ تھی ان کی. مگر پھر غوث اعظم نے پھر دوسری مرتبہ پھر اس سے کہا کیا واقعی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پڑھا دیجئے. پھر آپ نے کہا کیا واقعی میں نماز جنازہ پڑھا دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ پڑھا دیجئے. پھر آپ نے کہا کیا زندے کی پڑھا دوں یا مردے کی پڑھا دوں؟ کیا زندے کی پڑھا دوں یا مردے کی پڑھا دوں؟ یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غوث پاک سرکار کی آل پاک سے ہیں اور سرکار رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ نے پھر اس سے یہ بات کہی. مگر اس لوگوں نے پیچھے سے کہا کیا کبھی زندے کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ سرکار غوث اعظم نے اتنا سننا تھا کہ سننے کے بعد آپ نے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر، ثنا پڑھا. ثنا پڑھنے کے بعد اب جو شخص پیچھے لگے ہوئے تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ شخص اٹھے گا، یہ یقینی طور سے یہ لڑکا اٹھائے گا اور لنگڑا ہے جو یہ اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد پھر ہم غوث پاک کی مذاق بنائیں گے. آپ نے ثنا پڑھا، پھر اس کے بعد میں پھر آپ نے دوسری تکبیر کہی، اللہ اکبر. جب تکبیر کہنے کے بعد آپ نے تیسری تکبیر پھر کہی، تکبیر کہنے کے بعد پھر آپ نے چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح جب آپ نے دوسری مرتبہ سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اب وہ لوگ جن کا وہ لڑکا تھا ایک دم اس پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ اٹھا کیوں نہیں؟ ہم نے تو اس سے یہ کہا تھا کہ دوسری تکبیر ہو جب اٹھ جانا، مگر یہ اٹھا کیوں نہیں؟ تو دیکھا یہ کہ وہ مردہ ہو چکا تھا، کہ وہ زندہ جو تھا وہ مردہ ہو چکا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے مردہ ہو چکا تھا کہ جب غوث پاک نے یہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، جب غوث پاک کے لفظ یہ زبان سے نکلے تو جو زندہ تھا تو وہ مردہ ہو گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر غوث پاک اگر زندے کو مردہ کہہ دے اپنی زبان پاک سے تو وہ مردہ ہوگا. زندے کو اگر مردہ کہہ دے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. لہذا اب وہ سب لوگوں میں بے چینی بڑھی اور پڑھنے کے بعد میں پھر سرکار غوث پاک کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور معاف کر دیجئے، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم آپ کی مذاق بنائیں گے، مگر سرکار غوث پاک کا کیا مقام ہے لوگوں، میرے غوث پاک کا کیا مقام ہے. غوث پاک نے اس وقت بھی ان کو معاف کر دیا، اس وقت بھی ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، سرکار کی نسل پاک سے ہیں، اور سرکار نے پتھر کھانے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کیا ہے، سرکار نے تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کیا ہے، سرکار نے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کیا ہے. لہذا غوث پاک نے بھی معاف کر دیا. اب معاف کرنے کے بعد میں پھر وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ حضور اب اسے زندہ کر دیجئے. کیا کہتا ہے کہ اسے زندہ کر دیجئے. اب میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ غوث پاک سے پھر کہہ رہا ہے کہ زندہ کر دیجئے. تو اس کی وجہ پر جب میں نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث پاک نے یہ کہا کہ نماز جنازہ میں نے کی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، اس نماز جنازہ کی، تو لہذا وہ مردہ ہو گیا. تو اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اگر غوث پاک زندے کو مردہ کہہ دے تو وہ مردہ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اگر غوث پاک مردے کو زندہ کہہ دیں گے تو وہ زندہ بھی ہو جائے گا. کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. لہذا میرے عزیز سرکار غوث پاک نے فرمایا قم باذنی، اے شخص میرے حکم سے اٹھ جا. تو جو لنگڑا شخص تھا، جو لنگڑا لڑکا تھا جس کو نکالا گیا تھا، تو وہ اٹھا تو صحیح سالم اس کے آزاد تھے. اللہ اکبر. آپ سوچئے غوث پاک کا مقام کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے حکم سے اٹھ جا. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر غوث پاک جس بارے میں یہ فرما دیں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یقینی طور سے وہ کام ہو جائے گا. اب میں آپ کو اس بات کی روشنی میں یہ بات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، یہ بات کی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز غوث پاک سے آپ ایسی محبت کیجئے کہ سرکار غوث پاک قیامت میں بھی یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے. اگر غوث پاک نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ہے تو وہ ہمارے
لیے بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم سرکار غوث پاک سے سچی اور پکی محبت کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے بارے میں توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ظالموں کے ظلم سے، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جو حج کرنے گیا اور جانے